جی السلام علیکم. جیسے کہ باقی کورسز میں ہوتا ہے، آخری ویڈیو میں میں اپیئر ہوتا ہوں ود دی ایس ایم ای سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ٹو سی وٹ دے ہیو ڈن ان دا کورس، وٹ دے ہیو ٹاٹ اینڈ وٹ کائنڈ آف آؤٹ کم وی کین ایکسپیکٹ، جس کا آسان الفاظ میں کہ انہوں نے کیا پڑھایا اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا سیکھنے کے لیے ہے اور اس سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عالیان شہزاد، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے learneasy.pk پہ وقت نکالا اور آپ نے ماشاءاللہ اتنا جامع گوگل ایڈس کا کورس جو ہے وہ ترتیب دیا اور اس کو ریکارڈ کروایا. بلکہ میں آپ کی ویڈیوز جب یہ ایڈٹ ہو رہی تھیں عالیان، یو لک ویری کانفیڈنٹ اینڈ یو ڈن اے گڈ جاب. اس سارے کورس میں آپ نے کیا سکھایا اور اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوگا، میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہماری آڈینس بھی جاننا چاہے گی. پرٹیکولرلی گوگل ایڈ سیکھ لیا، اس سے کیسے پیسے کمائیں گے اسٹوڈنٹس؟ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کیا ہے اس میں. تو ہم نے بالکل بیسک سے سٹارٹ کیا تھا. ہم نے اوور ویو اس کا لیا گوگل ایڈس کا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے بیسک آکشن سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اس کے بعد جو بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں، ٹرمینالوجیز وغیرہ، وہ ڈسکس کی. پھر کیمپین کے جو پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، کی ورڈ ریسرچ کس طرح کرنی ہے، ایڈ کاپیز کس طرح ڈیولپ کرنی ہے، پھر کنورژن ٹریکنگ اور باقی جو ایڈوانس انٹیگریشنز ہیں وہ کیسے کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اوور آل کیمپین ساری جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا تھا. ساتھ ساتھ ہم جو بیسٹ پریکٹسز تھے وہ بھی ڈسکس کرتے گئے اور لاسٹ میں ہم نے ان ساری کیمپینز کی رپورٹنگ کی تھی. تو یہ اوور آل جو کچھ ایک گوگل ایڈ اسپیشلسٹ کو آنا چاہیے فار این انٹرمیڈیٹ لیول، وہ ہم نے ساری چیزیں انکلوڈ کی تھی. تو آپ نے ریئل کیس اسٹڈیز بھی دکھائیں کہ یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ پیسے لگ رہے ہیں؟ بالکل، ہم نے ورک چیس کی لائیو ایگزامپل لی تھی. ہم ساتھ ساتھ وہ یوز کرتے گئے تھے اور اسی سے ریلیٹڈ ہم نے ساری جتنی بھی کیمپینز ہیں وہ بنائی تھی. اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوگا یہ سیکھنے کے بعد؟ اسٹوڈنٹس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ایک تو فری لانس پروجیکٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جاب کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی ایسا پی پی سی اسپیشلسٹ، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ اپنا بزنس اگر ہو تو اس کو بھی گرو کروا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ فری لانسر ہیں تو ڈفرینٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز، خواہ وہ اپ ورک ہو، فائور پہ گگ بنانی ہو، guru.com ہو یا کوئی بھی مارکیٹ پلیس ہو، آپ جائیے اور اپنے آپ کو پروفائل بنا کے پروجیکٹ کیجئے ایز اے ایکسپرٹ فار گوگل ایڈورٹیزمنٹس. ڈیجیٹل مارکیٹنگ، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، اٹس ناٹ اباؤٹ سوشل میڈیا مینجمنٹ، جو کہ ایک وطن عزیز میں آواز چڑھی ہے نا، کہ جس نے فیس بک تھوڑا بہت چلانا سیکھ لیا، اس کو مینیج کرنا سیکھ لیا، یا انسٹاگرام یا باقی سوشل میڈیا پریزنسز، تو اپنے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹر کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ از فار بیانڈ جسٹ سوشل میڈیا مینجمنٹ. اور عالیان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہ جب آپ پی پی سی ایکسپرٹ نہیں ہوتے تو تب تک آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹر نہیں تصور کر سکتے، کیونکہ گوگل ایڈس از دی پری ریکوزٹ آف آن لائن پروموشن، جس سے مارکیٹنگ اور سیلز کا جز جو ہے وہ ملتا ہے، ایلیمنٹ کنیکٹڈ ہے. اور عالیان نے جس طرح سکھایا آپ کو، خواہ فری لانسنگ کے طور پہ ایز اے سروس پرووائڈر ہو، یا آپ نے اپنی ایجنسی کریٹ کرنی ہو، یا آپ ایک خود ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں جو کہ اسٹینڈ الون سروسز دیتا ہے فار ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گوگل پی پی سی از دی فور فرنٹ آف آل دی سروسز. افیکٹو پیمنٹ کیسے جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں بجٹ پوائنٹ آف ویو سے، افیکٹو بجٹ اسپینڈنگ، افیکٹو ROI، یہ سب آپ نے تفصیلاً سیکھا. آپ نے ایسٹس، اس کے بعد ان کی کیمپینز کے ساتھ ان کے آف کورس جتنے بھی ایڈ سیٹس ہوں گے وہ بھی سیکھ لیے کہ کیسے آپ امیجز کا استعمال کر کے، ویڈیوز کا استعمال کر کے، یہ آپ جو ہے کروسل کا استعمال کر کے ملٹیپل امیجز، یہ آپ جا سکتے ہیں. ڈیجیٹل ایسٹس کے زمرے میں آتا ہے. میں ایک آخری بات، ایز سم ون ہو ہیز بین ڈوئنگ دس فار دا لاسٹ 8 years پریسائسلی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز اپنے کلائنٹس کو آل اوور دا ورلڈ، مائی LinkedIn میں دے رہا ہوں اور guru.com پہ ایز اے فری لانسر دے رہا ہوں، ایز اے ایجنسی یہ سروسز دے رہا ہوں. پلیز ایک بات یاد رکھیے گا، ہر پی پی سی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عالیان بتائیں گے، مجھے لگتا ہے ویڈیو پہ جو ROI آتا ہے وہ فار مور افیکٹو ہوتا ہے دین امیجز یا ٹیکسچرل پوسٹ سے. کیا آپ ایگری کرتے ہو؟ بالکل، میں اس چیز سے کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں. اوکے.
اگر تو ویڈیو اویئرنیس کے لیے یوز ہو رہی ہے یا پھر ری ٹارگیٹنگ کے لیے یوز ہو رہی ہے تو اس کا ROI جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا. ایون اگر آپ کی سرچ کیمپین یا پھر ڈسپلے کیمپینز ہوں گی تو ان سے کافی زیادہ ہوگا, کیونکہ ویڈیو میں نا آپ ایک فل میسج دے سکتے ہیں. ایک ڈسپلے ایڈ ہے وہ تو اسٹیٹک امیج ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, لیکن ویڈیو میں آپ اگر ایک پروڈکٹ ہے یا سروس ہے اس کی ان اینڈ آؤٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں, اور اس کا اسی وجہ سے جو کنورژن ریٹ ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک. اور ویسے آپ کے خیال میں زیادہ اچھا مؤثر طریقہ کیا ہے گوگل ایڈس میں؟ ایسٹس کا استعمال کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو بالکل بگنر لیول سے, ایون آپ بزنس بھی اگر بالکل بیسک لیول سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو سرچ کیمپین, کیونکہ سرچ جو ہے نا وہ اس پوائنٹ کے اوپر جو یوزر کا انٹینٹ ہوتا ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ پرچیز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ جا کر سرچ کر رہا ہوتا ہے, تو سرچ کیمپینز کافی بہتر ہیں. علیان, اگر میں ان کو کہتا نا کہ آپ جو ہے وہ گوگل PPC سیکھ کے افیکٹو جو ہے وہ کاسٹ پر کلک آپٹیمائز کر پائیں گے, انہوں نے نہیں سننی سی, تو میں ان کو غلط راستے پہ لے کے گیا تاکہ آپ صحیح راستہ بتا دیں. وہ گوگل PPC از آل اباؤٹ سرچ ریزلٹس, کہ آپ جو ہیں وہ بزنس ریلیٹڈ کی ورڈس کو ان پہ پیسہ لگاتے ہیں جس کو پے پر کلک PPC کہتے ہیں, اور سرچ ریزلٹس میں کیسے اسپانسرڈ پوسٹ گوگل کے سرچ ریزلٹ میں فار دا کی ورڈس آپ کی اسپانسر لسٹنگ نظر آ جائے. تو اب سمجھ لگی PPC کیا ہے؟ نہیں سمجھ لگی تو یہاں تک غلط پہنچے ہو, واپس ویڈیو سٹارٹ کریں. بٹ تھینک یو, اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو زیادہ اچھی سمجھ لگے. آپ کی کاوشوں کو میں تہہ دل سے میں آپ کا مشکور ہوں, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ٹریننگ ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں پورے ملک میں لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. تھینک یو علیان.